السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج ہم 57 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 31 نمبر پہ ہے اور جب نازل ہوئی تو 57 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ لقمان ہے۔ سورہ کا نام چونکہ لقمان ہے اور یہ حکیم لقمان کے نام سے آپ سارے جانتے ہوں گے ان کو، اور اکثر ہم مثال دیتے ہوتے ہیں کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، یعنی باقی تمام چیزوں کا علاج، تمام بیماریوں، تمام مسائل کا علاج تو ہے حکیم لقمان کے پاس تھا، اور وہ کوئی صحابی بھی نہیں تھے، وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کوئی نبی کے دور کے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب تھے، اور ان کی وہ جو 10 نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو 8 نصیحتیں کی تھیں، اور 2 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس میں اضافہ ہے، اور وہ انہوں نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب اتنا برگزیدہ وہ ہستی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام ہی ان کے نام پہ رکھا، اور اس کے بعد ان کی وہ جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی پسند تھیں کہ وہ یہاں پہ اس سورت کے اندر نازل کی گئیں، چونکہ مکے کے لوگ بھی اکثر حکیم لقمان کی جو مثالیں دیا کرتے تھے، اور ان کی حکمت کا ہر بندہ جو ہے معترف تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات نازل کی جا رہی ہیں، ہدم و رحمت للمحسنین، اور یہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے ان محسنین کے لیے، ان احسان کرنے والوں کے لیے۔ آگے سورہ بقرہ میں ہم سنیں گے للمتقین، متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن محسنین جو ابھی جو چونکہ جو مکے میں نئے نئے مسلمان جو ہوئے ہیں سارے، اور ماشاءاللہ جو مومن کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں کہ ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ احسان بھی کرنے والے ہیں، اور سراسر ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت بھی ہے، ان کے لیے خالی ہدایت نہیں ہے بلکہ رحمت بھی ہے ان سب کے لیے جو کہ ایمان بھی لے آئے ہیں اور احسانات کر رہے ہیں، یعنی کہ بہت سے غریب جو مسلمان ہیں ان کو چھڑوا رہے ہیں، ان کی گردنوں کو چھڑوا رہے ہیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب سے پہلے نماز قائم کر رہے ہیں، یعنی نماز خالی رکوع سجود نہیں کر رہے بلکہ نماز قائم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین اگر رکھتے ہیں، وہ تینوں قسم کے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہدایت پر ہیں یہ سارے لوگ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں یہ سارے کے سارے۔ اگلی جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نصر بن حارث، ایک روسائے عرب میں سے، یعنی کہ وہ ایسا شخص تھا کہ جس کی بات ہر بندہ سنتا بھی تھا، مانتا بھی تھا، اور اس کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی جب قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی تھیں، اور ایسے فصیح اور بلیغ عربک زبان میں کہ تمام لوگ جو ان کا دل کرتا تھا، بے شک وہ مسلمان نہیں بھی ہو رہے تھے لیکن ان کا دل چاہ رہا تھا، اس لیے وہ چھپ چھپ کے اس کو سنتے ضرور تھے، ان کے دل میں اثر بھی کرتا تھا کئی لوگوں کے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو تھا بندہ نصر بن حارث، اب اس کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ لوگ قرآن چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، ان کے دلوں میں گھر کر رہے، اور اس کا بہتر اس نے حل یہ تلاش کیا کہ وہ شام کے ملک میں گیا تجارت کے لیے، اور وہاں سے ایک گانا بجانے والی عورت کو اٹھا کے لے آیا تاکہ رات بھر وہ گانے گائے گی، اور سب لوگ جو ہے نا وہ جو رات کا اس کا فنکشن دیکھتے رہیں گے، اس میں محو رہیں گے، اور صبح وہ اٹھ نہیں پائیں گے اور وہ پورا دن سوتے رہیں گے، تو یہ اس طریقے سے قرآن سے ذرا دور کریں لوگوں کو، نعوذ باللہ۔ اس کی مذمت میں آیات نازل کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان بھی تو ان لوگوں میں ایسا بھی ہے جو خرید کے لایا ہے غافل کر دینے والی باتیں، یعنی کہ تاکہ قرآن سے، نمازوں سے، اللہ سے غافل کر دیں لوگوں کو، اور اللہ کی راہ میں بے سمجھے بوجھے اور اللہ کی جو آیات ہیں ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہی کے لوگوں کے لیے تو عذاب ہے رسوا کر دینے والا، اور جب ایسے بندے کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک کی تو وہ رخ پھیر لیتا ہے، اور بڑے گھمنڈ کرتے ہوئے گویا اس نے سنا ہی نہیں، یعنی سننے کے بعد سنی انسنی کر دیتا ہے، جیسے اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، حالانکہ وہ سن چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد خوشخبری دے دو اس نصر بن حارث کو تو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، اور ان کو بھی خوشخبری دے دیں جو کہ بلا شبہ ایمان بھی لے آئے ہیں اور نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، تو ان کو تو نعمت بھری جنتوں کی بشارت دے دیں، دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دیں۔ اب چونکہ سورت کا نام لقمان ہے تو ہم حکیم لقمان کی جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اور وہ بڑی مشہور نصیحتیں ہیں، اور وہ ہم سنتے ہیں۔ اب چونکہ اہل عرب جو تھے وہ حکیم لقمان کی باتیں تو انہوں نے بھی سن رکھی تھی، لیکن وہ ان کی اتنی تفصیل نہیں جانتے تھے جتنی تفصیل اس سورت کے اندر ان آیات میں نازل ہو چکی ہے پوری کی پوری۔
ان کی پہلی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، کیونکہ یہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ جس نے پوری ہستی، پوری دنیا کو بنایا، اس ہستی نے، اور تمام نعمتیں تمہیں دیں، تو کبھی زندگی میں بھی بھولے سے بھی شریک نہ کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو، اور یہ ظلم کبھی نہ کرنا۔ اب یہ پہلی نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہ ہم نے بھی تاکید کی انسان کو کہ اپنے والدین کا بھی حق جو ہے وہ پہچانے، یعنی اس ماں کا خاص طور پہ جو 9 مہینے تک تو اس کو بڑی مشکل سے، بڑی مصیبت کے ساتھ 9 مہینے تک اس بچے کو اٹھائی پھرتی ہے، اور اس کے بعد جب پیدا کرتی ہے تو دودھ 2 سالوں تک دودھ پلاتی ہے اس کو، یعنی اپنی پوری انرجی جو ہے وہ اپنے بچے کے اوپر لگاتی ہے، پہلے خون کی صورت میں، بعد میں دودھ میں بھی تمام جو وائٹامن اور وہ ساری چیزیں بچے کو دیتی ہے، اپنے جسم کا حصہ بچے کو دیتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی ماں کا خاص طور پر، باپ کا بھی کبھی بھی ناشکری نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی انسان کو نصیحت کی ہے کہ شکر گزاری اپنے والدین میرے ساتھ، یعنی میرا تو شکر گزار بنو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر گزار بننا ہے، کیونکہ لوٹ کر تو تم لوگوں نے میری طرف آنا ہے، تو اس لیے اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر والدین آپ پہ دباؤ ڈالے نا کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ، تو یہ بات اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی نہیں سننی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی کرو، نہیں سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ والدین کے ساتھ مطلب گستاخی کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ نے فرما برداری ہی سے پیش آنا ہے۔ اس کے بعد حکیم لقمان اپنے بیٹے سے دوسری نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے برابر کے دانے کے برابر بھی ہو نا، اگر تم نے کوئی نیکی کی ہو یا کوئی برائی کی ہوگی، اور وہ کسی چٹان کے کسی کونے میں غار کے اندر چھپ کے بھی کرو گے، یا آسمان پہ کرو گے، یا زمین کے اندر گھس کے بھی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے چھپ کے وہ کوئی بھی تمہارا کام رہے گا نہیں، اس لیے اللہ سے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے نا، نیکی کرو گے، بدی کرو گے، چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سے بھی وہ جو تمہارا کام ہوگا وہ نکال لے گا، چھپا وہ کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے اور ہر بات سے باخبر بھی ہے۔ اس کے بعد حکیم لقمان اپنے بیٹے سے تیسری نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا اور ہمیشہ نماز کا حکم دیتے رہنا، اور نیک کاموں کا حکم دیتے رہنا، اور اچھائی کا حکم دیتے رہنا، اور برائی سے روکتے رہنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ اچھا، اس کے بعد پانچویں جو نصیحت ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ جو کام کرو گے نا، یعنی کہ برائی کا سے روکو گے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو فوراً آپ لوگ دشمنی پہ اتر آئیں گے، اور اس دشمنی کے لیے آپ کو تکلیفیں دیں گے، اور تکلیفیں پہنچیں گی، تو اس راستے میں ہم نے سورہ عصر میں بھی پڑھا تھا، تو اس میں بڑی مصیبتیں، مشکلیں آئیں گی، تو اس پہ صبر کرنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے، تب بھی اس کا اجر ملے گا۔ پھر چھٹی نصیحت یہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، لوگوں کے سامنے کبھی بھی غرور اور تکبر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اکڑ کر زمین پر چلنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کو شیخی خور یعنی شوخیاں مارنے والے لوگ بھی بالکل پسند نہیں ہیں۔ اور پھر آٹھویں نصیحت یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی چال اور اپنی زندگی میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنا، اور اپنی آواز کو ہمیشہ دھیما رکھنا، کیونکہ بے شک چیخ چیخ کے جو بولتے ہیں وہ گدھے کی آواز جیسی آواز نکالتے ہیں، اور سب سے بری بے شک گدھے کی ہی آواز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ ان کفار مکہ سے اگر پوچھو گے نا کہ یہ سب کچھ زمین آسمان یہ ساری چیزیں کس نے بنائی، تو فوراً کہہ دیں گے، جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ تو آپ کہہ دیں کہ ہاں الحمدللہ اللہ ہی نے بنائی ہیں، لیکن تم لوگ جو ہے نا بے سمجھ ہو، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہو، بت جو رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام جہانوں میں جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز لائق حمد و ثنا ہے، اور بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ اور اگر اس زمین پہ جتنے بھی درخت ہیں نا ان کو قلم بنا دیا جائے، اور سمندر میں جتنی بھی پانی ہے نا اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ کی ہم تعریف لکھنے بیٹھ جائیں، اللہ کی باتیں لکھنے بیٹھ جائیں، اور وہ کبھی بھی وہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے، وہ سمندر ختم ہو جائے، لیکن وہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی جو باتیں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تو فلان جگہ جا رہا ہوں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کا ملک کون سا ہے اور انہوں نے مرنا کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا کل کے بارے میں کہ اس نے کہاں مرنا ہے، کون سی سرزمین میں مرنا ہے، اس نے مدفون کہاں پہ ہونا ہے، دفن کہاں ہونا ہے،
اور وہ مطلب پلاننگ تو وہ کئی کئی سال کی کرتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کورونا کے دنوں میں کئی لوگوں کی جو کہاں وفات پائی، انہوں نے وہ گھر والے دفن بھی نہیں کر سکے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر بات جاننے والا صرف اللہ ہے اور پوری طرح باخبر ہے. اور ابھی سورج سن لیجیے. جزاک اللہ.